الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل ويحب الجمال. إن الله نظيف ويحب النظافة. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام عبادات، معاشرت، معیشت اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے. سب سے بنیادی چیز عبادت ہے اور ان میں سب سے اہم نماز ہے. قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے: اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو اپنے زمانے خلافت میں گورنر بنا کر بھیجا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اہم الامور عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام تر معاملات میں سب سے اہم چیز نماز ہے. فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین. جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے تمام تر امور کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کے تمام تر احکامات کو ضائع کیا. میرے دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پاکی شرط ہے. بغیر پاکی کے اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. اسے پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، اس بات کی اس کو خبر ہے کہ مجھے غسل کی حاجت ہے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو اس کے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے. اور اگر اسے یقین نہیں ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، تو اس کی نوعیت الگ ہے. میرے دوستو، عبادات کے معاملے میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کے نزدیک اس پر یہ حکم نہیں عائد ہونا چاہیے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. عبادات کو اس طرح انجام دینا چاہیے کہ سب یہ کہیں کہ صحیح ہے. شک شبے کے ساتھ عبادات نہیں کرنی چاہیے. شک شبے کے ساتھ عبادت نہیں کرنی چاہیے. بہرحال نماز کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے. قرآن کریم میں آیت ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور پاک رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ خوبصورتی ایک اختیاری ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتی ہے. غیر اختیاری خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے بنا دیا، جیسی شکل و صورت، رنگ و روپ عطا کر دیا، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم گورے ہونا چاہیں تو ہو جائیں، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک وہ جمال ہے جو اختیاری ہے کہ آدمی بال ٹھیک ٹھاک رکھے، داڑھی شریعت کے مطابق رکھے، مونچھوں کو ٹھیک ٹھاک رکھے، کپڑے ایسے پہنے کہ خود کو اور دیکھنے والوں کو بھی بھلا اور اچھا معلوم ہو. آدمی اپنی عادتوں میں، بات چیت میں، اپنے طور طریقے میں وہ طریقہ اختیار کرے جو لوگوں کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو اور خوبصورت ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے: الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو میرے دوستو، ناپاکی کی دو قسمیں ہیں. ایک کو حدث کہتے ہیں اور ایک کو خبث کہتے ہیں. حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث جیسے آدمی بے وضو ہے، اس کے جسم پر کہیں ناپاکی نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے. اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو نجاست باطنی کہتے ہیں. یہ نجاست دکھائی نہیں دیتی. ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے،
یہ نجاست باطنی ہے، دکھلائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو غسل کی حاجت ہے تو اس کے جسم کے ظاہر کو پاک مانا جائے گا۔ اگر کسی پاک آدمی سے ناپاک آدمی نے مصافحہ کر لیا یا اس سے گلے مل لیا تو اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کو پسینہ نکل آئے اور اس کا کپڑا پسینے سے گیلا بھی ہو گیا تب بھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر۔ اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہوگی تو کہا جائے گا اس کو حدث اصغر لاحق ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی۔ ایک ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کہتے ہیں بڑی ناپاکی کو، جیسے کسی کو غسل کی حاجت ہے لیکن یہ وہ ناپاکی ہے جو باطنی ناپاکی کہلاتی ہے اور اس کے اثرات دوسری چیزوں پر نہیں پڑتے۔ نہ کپڑا ناپاک ہوگا، نہ اس شخص سے مصافحہ کرنا منع ہے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے۔ تو یہ ایک ناپاکی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، جیسے وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو۔ ایک وہ ناپاکی ہے جو دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، اس کو خبث کہتے ہیں۔ اگر بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، یہ وہ نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ جیسے پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ دوسرا ہے نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ جیسے پیشاب، پاخانہ، شراب، خون، پیپ وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ شریعت میں جو اس میں تفصیلات ہیں وہ بھی ہر اس شخص کو جاننا ضروری ہے جس کو نماز پڑھنی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے اور نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے۔ نجاست خفیفہ جیسے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے چوتھائی حصے تک معاف ہے۔ چوتھائی کپڑے سے مراد کپڑے کا وہ حصہ جس پر نجاست لگی ہو، مثلا آستین الگ شمار ہوگی، دامن الگ شمار ہوگا، متاثرہ حصے کے چوتھائی کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہوگی تو اس کپڑے میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی حالت میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور دوبارہ نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس نجاست کو دور کرنا اور کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر نجاست کا اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اس کو پاک کر کے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بغیر پاک کیے ہی نماز پڑھ لے تو نماز بعد میں دہرانا بہتر ہے۔ لیکن اگر نجاست غلیظہ ہے اور جسم یا کپڑے پر 1 درہم کے مقدار میں، لیکن اگر نجاست غلیظہ ہے اور جسم یا کپڑے پر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، یعنی 1 درہم کا وزن کہیے یا 1 درہم کے برابر لمبائی چوڑائی میں اگر کپڑے پر ناپاکی 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، پیشاب، پاخانہ، شراب، خون، پیپ وغیرہ، تو یہ نجاست غلیظہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے اور اس شخص کو معلوم نہیں ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے نجاست خفیفہ کپڑے کے چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اور نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا دھلنا ضروری ہے۔ تو ایک ہے حدث اور ایک ہے خبث۔ حدث سے پاک ہونے کے لیے وضو اور غسل ضروری ہے، اور خبث سے پاکی کے لیے نجاست کو دھلنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ ہمیشہ پاک رہے، اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، اور وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لینا چاہیے۔ جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں بڑی فضیلت ہے اس کی،
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اس کے پاک رہنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ آدمی اگر باوضو رہتا ہے تو شیطان کے اثرات اس پر نہیں پڑتے۔ جن لوگوں کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں ان کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ کبھی اگر کسی کے دل میں شک شبہ آ جائے کہ میرے اوپر کچھ اثرات ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو اس کا سب سے بہترین علاج آپ ہمیشہ باوضو رہیں، انشاءاللہ اثرات زائل ہو جائیں گے۔ شیاطین ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور ناپاکی کے قریب رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شیاطین بیت الخلاء میں، حمام میں رہتے ہیں، یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے بیت الخلاء جاتے وقت ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین مردوں سے، شیاطین عورتوں سے۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیاطین اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس سے شیاطین آدمی کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال نماز کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔